حضرت علی حضرت فاطمہ کی اولاد کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے کتنی حضرت فاطمہ حضرت علی کے کتنے بچے تھے؟ ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت حسن، حضرت حسین. تو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے حضرت حسن حضرت حسین کا پتہ ہے، حضرت زینب اور ام کلثوم کا کئی لوگوں کو نہیں پتہ. یہ حضرت زینب کا بڑا رول ہے کربلا میں. شی از دا ون جس نے آ کے یزید کے سامنے ایک اسپیچ بھی دی تھی بڑی دبنگ قسم کی. ٹھیک ہے، تو شی از حضرت زینب، بی بی زینب جن کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے جب اسپیچز ہوتی ہیں کربلا کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ڈیپ لو فار حضرت حسن حضرت حسین. اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے کو پرولونگ کر دیا کرتے تھے جب ان کے گرینڈ سن ان کی بیک پر ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو حضرت حسین کو، فاطمہ و حضرت علی کو اپنے جبہ کے انڈر لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، دیز آر مائی فیملی. آلدو قرآن نے جو اہل بیت ورڈ یوز کیا وہ کس کے لیے کیا ہے؟ وائفز کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے. اور ازواج مطہرات بھی آتے ہیں اہل بیت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی بھی اہل بیت میں آتی ہے. تو اہل سنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کو مانتے ہیں، ہر صحابی کو الحمدللہ، اور وائفز کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. اور ان کا بڑا درجہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں کہا نا، یہ دونوں میرے جو بیٹے ہیں یہ جنت کی یوتھ کے سردار ہیں. اسی لیے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اسی طرح فرمایا حضرت حسن کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، لیڈر ہے، لیڈر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تھرو 2 آرمیز میں صلح کروائے گا. حضرت حسن کے بارے میں یہ بات کی. ٹھیک ہے، تو بہت درجہ ہے حضرت حسین کا اور حضرت علی کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا. اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیں تو کچھ واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ جو میڈ والا مسئلہ تھا اس کو سولو کروایا. کہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ان کے گھر. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اذکار کر رہے تھے اپنے غالباً مسجد میں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ٹو ہر ہاؤس اور پوچھا کہ آپ میرے گھر آئی تھی تو آپ نے کیا بات کرنی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ حضرت علی they were wrapped in blanket، سردی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں بیٹھ گئے. دس از اے بیوٹیفل جیسچر. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے پھر یہ بات بیان کی کہ میرے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں. حضرت علی کے کمر میں پین تھا. اصل میں حضرت علی نے بہت ایک مشکل مشقت والی زندگی گزاری ہے اور زیادہ تر پاورٹی میں زندگی گزاری ہے حضرت علی حضرت فاطمہ نے دونوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی، رد نہیں کیا اس کو، اور سمجھ گئے کہ میری بیٹی کو ضرورت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو وجہ بیان کی وہ وجہ کیا تھی میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتائی تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ میں آپ کا انتظام نہیں کر سکوں گا کیونکہ اہل صفہ پھر کیا سوچیں. اہل صفہ کون تھے؟ جو غریب غربا صحابہ تھے، مساکین تھے، جو مسجد میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جن میں معاذ بن جبل تھے مشہور نام، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے اگر میں آپ کو میڈ رکھ کے دوں گا، انتظام کروں گا، تو اہل صفہ میرے صحابہ کیا سوچیں گے کہ ان کے پاس تو کھانے کو صحیح سے روٹی نہیں ہے، ان کے پاس تو پہننے کو صحیح سے کپڑے نہیں ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے. لیڈر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو لیڈر کو ایسا ایکشن نہیں لے سکتا جو بعد میں کرٹیسزم کا باعث بنے، اور لیڈر کو ایسا ایکشن نہیں لے سکتا جو اس کے لوگوں کو ہرٹ کرے. تو اسی لیے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ایک جنرل رول بھی بتایا تھا کہ دیکھیں اپنی اچیومنٹس کو اتنا اوپنلی پبلکلی اناؤنس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو سینس آف محرومی کا شکار ہوں، رائٹ. تو اپنی اچیومنٹس کو دیکھ کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت زیادہ پبلک اناؤنسمنٹس کرتے ہیں، لیکن کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، کسی کے اندر سینس آف محرومی آ سکتی ہے. تو اس لیے اس کو دیکھ کر کرنا چاہیے. اور جب سوسائٹی میں ایک ڈاؤن ٹائم چل رہا ہو تو ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے انہیں بہت دیکھ کر چلنا چاہیے. جیسے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے ایک بار جب کیمل ذبح کیا گیا اور جو بیسٹ میٹ تھا، لیور، آئی تھنک کیمل کا جو لیور ہے نیوٹریشس ویلیو میں بیسٹ ہوتا ہے، حضرت عمر کو پیش کیا گیا تو حضرت عمر بہت غصے ہو گئے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کی بات ہے تو جو وہ لے کر آئے تھے، آئی تھنک ان کے غلام تھے عاصم، تو ان کو کہا کہ تم نے بیسٹ پارٹ میرے لیے سیو کر لیا اور باقی لوگوں کو کھلا رہے ہو، جبکہ قحط سالی ہے، بھوک سے میرے لوگ جو ہے وہ
اس وقت بھوک اور پیاس کا شکار ہیں، بیسٹ پارٹ تم میرے لیے لے آئے ہو. تو انہوں نے اس بات کا بہت مائنڈ کیا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو لوگوں کا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی جو ریکویسٹ تھی اس کو اس طرح سے تو رد نہیں کیا کہ نہیں میں بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے، بلکہ ایک آلٹرنیٹ دے دیا. سبحان اللہ. یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر واقعے میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور یہاں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب کسی کو کوئی ضرورت ہے تو قرآن بھی ایک اصول بتاتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں آئی تھنک سورہ اسراء میں یہ آیت ہے کہ جب تم سے کوئی کسی چیز کا سوال کرے تو اسے کائنڈ طریقے سے رپلائی کرو. ٹھیک ہے. اسے اگر نو بھی کرنا ہے تو کائنڈ طریقے سے کرو. یہ ایک جنیرک اصول ہے. جب تمہارے پاس کوئی انسان ریکویسٹ لے کر آئے، ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت نفس بہت زیادہ ہرٹ ہو اگر تم ڈائریکٹ نو کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ انہیں ایک آلٹرنیٹ پیش کیا، اور وہ آلٹرنیٹ بہت مشہور ہے، تسبیح فاطمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نہ میں تمہیں بتاؤں وہ ذکر جس سے آپ کی تھکن اتر جائے. اور وہ کیا تھا؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. اور نماز کے بعد جو ہے وہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ 100 بار ہو جاتا ہے. یہ تسبیح ڈیفرنٹ ہے، تسبیح فاطمہ ڈیفرنٹ ہے. تو تسبیح فاطمہ از اے ویری پاورفل تسبیح، اسپیشلی سونے سے پہلے جب آپ کو مینٹل تھکن ہو اور آپ کو بہت زیادہ فزیکل ایگزرشن ہو تو صرف 2 منٹ لگتے ہیں. تو آپ لیکن فوکس ہو کے جب آپ سبحان اللہ کہیں نا تو یہ بات ذہن میں لایا کریں کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو ذرا یہ سوچ کر سبحان اللہ کہا کریں 33 بار. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس کا جنرل ٹرانسلیشن تو یہ ہے نا اللہ کا شکر، لیکن اصل میں تو ہے کہ اللہ کی حمد ہے، اللہ ہی حمد کے قابل ہے، لیکن ان شارٹ یہ شکر گزاری ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اگر آپ ان 3 اذکار پہ غور کریں تو ان میں سائیکولوجیکل تھیراپی ہے. کیسے؟ پہلے آپ بیان کریں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی ساری غلطی میری ہے، اللہ تعالیٰ بالکل عیب سے پاک ہے. جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو شکر گزاری بلڈ ہو رہی ہے. اور جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، میرے پرابلمز بہت چھوٹے ہیں، ان کو سالو کرنے والا بڑا ہے. تو دیکھیں اس میں کتنی سائیکولوجیکل تھیراپی ہے اگر غور کر کے یہ ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے. تو خاموشی کے ساتھ ذرا آنکھیں بند کر کے آپ یہ کر لیا کریں سونے سے پہلے، انشاءاللہ تھکن بھی اترے گی. اور اس عقیدے کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بتایا ہے، تو واقعی ہی اس میں جادوئی اثر ہے. اور اس سے تھکن بھی اترے گی، مینٹل برڈن بھی آپ کا اترے گا، اور انشاءاللہ فزیکل ایگزرشن بھی آپ کی اترے گی. تو اٹس اے گریٹ ذکر جو آپ نائٹ کی روٹین بنا لیں. نائٹ کی روٹین میں اور اذکار بھی آتے ہیں. سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، بہت خوبصورت باقی دعائیں ہیں جو آپ کو کسی بھی دعاؤں کی کتاب میں مل جائیں گی. رات کے اذکار، اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول. کچھ اسکالرز کہتے ہیں اس سے پچھلی بھی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، یہاں سے شروع ہو کے اینڈ تک. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 ہے، لاسٹ 3 آیات. لیکن ایک صحیح حدیث میں 2 لاسٹ آیات آمن الرسول. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو بھی انسان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی اگر آپ ٹرانسلیشن پہ غور کریں اور وہ دعاؤں پہ غور کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. تو یہ دعائیں اتنی پاورفل ہیں، اگر آپ ان کی ٹرانسلیشن کبھی پڑھیں اس سے بھی آپ کی تھیراپی ہوگی. دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو گناہ اللہ ہم سے بھول چوک میں ہمیں انہیں معاف. تو واٹ این اینڈنگ آف دا ڈے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پرانی قوموں پہ ڈالا، اور وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم بیئر نہ کر سکیں. تو کتنی خوبصورت دعا ہے، سبحان اللہ. یہ ہے. اس کے بعد آیت الکرسی کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تسبیح فاطمہ کا ذکر آتا ہے ہر رات سونے سے پہلے. اور کچھ لوگ سورہ واقعہ کو ایڈ کرتے ہیں لیکن وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے سورہ واقعہ. لیکن یہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو ان چیزوں کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں اس لیے ہے کیونکہ حضرت فاطمہ کو یہ سولوشن دیا تھا. اور اس کے بعد حضرت علی کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ تسبیح ساری عمر
نہیں چھوڑی یہاں تک کہ جہاد کے میدان میں، بیٹل میں بندہ کبھی کبھی بڑی بڑی چیزیں بھول جاتا ہے جب لڑ رہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح میں نے اس طرح پکڑ لی کہ لڑائی کے میدان میں بھی میں نے یہ تسبیح نہیں چھوڑی. اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. تو یہ اسلام کا مزاج ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ لیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کنسسٹنٹلی کریں، آپ کی لائف تبدیل ہو جائے گی. اسلام اتنا خوبصورت، میں سائیڈ نوٹ پہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز دیر از سو مچ لرننگ ان دیز تھنگس. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف چیزیں بیان کی اور کئی چیزوں کے سیم فضائل ہیں، تو وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی پڑھ لو گے تو سیم فضیلت ہے، یہ بھی پڑھ لو گے تو سیم فضیلت ہے، یہ بھی پڑھ لو گے تو یہ اصل میں نبی نے ورائٹی دی ہے اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ پیپل. دیکھیں کسی کو کوئی ذکر زیادہ دل کے قریب لگتا ہے، کسی کو کوئی ذکر دل کے زیادہ قریب لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی کریٹ کر دی امت کے لیے کہ کوئی سی ایک چیز پکڑ لو اور وہ کرو، بجائے کہ ڈھیروں چیزیں کرنے کے کوئی سی ایک چیز پکڑ کے اس کو بس کنسسٹنسی کے ساتھ کرو. جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، دین کی چیزیں میرے لیے بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ٹو مچ، یعنی بہت سی چیزیں مجھے پتہ ہیں اور میں اوور برڈن ہو رہا ہوں. اس سے یہ مراد نہیں کہ فرائض آر بینگ ٹو مچ فار می، فرائض تو کرنے ہی ہیں، اس سے مراد ہے کہ بہت سی لسٹ ہے ٹو ڈو، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو اٹس گیٹنگ ٹو مچ فار می. تو کوئی ایک چیز بتائے جس کو میں پکڑ لوں کنسسٹنسی سے. تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھ، دیٹس اٹ، اس کو پکڑ لیں. اور ایسا ہی ہوا، اور ذکر کے بہت فضائل ہیں. تو دیکھیں کوئی سی ایک چیز پکڑ لیں، انشاءاللہ برکت اللہ رب العالمین نے دینی ہے. تو اس کو معمول بنا لیجیے. جب آپ ذکر کو معمول بنائیں گے اس کے بڑے جادوئی اثرات آپ اپنی شخصیت پہ دیکھیں گے، اپنے دماغی کنڈیشن پہ دیکھیں گے، آپ کو کافی ہو جائے گا وہ ذکر. جیسے دیکھیں درود ابراہیمی کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان درود ابراہیمی کو معمول بناتا ہے خصوصاً دعا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے. اسی طرح استغفار کے بارے میں بھی یہ ہے، ٹھیک ہے. یا تو آپ استغفار کو معمول بنا لیں، یا آپ جو ہے وہ اس ذکر کو بنا سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. اس کے بھی بہت فضائل ہیں. تو کئی اذکار ہیں. پوائنٹ اس کہ کنسسٹنسی کے ساتھ انسان کو چیزیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. اوکے، تو یہ ہمیں تسبیح فاطمہ سے جو فضائل نظر آتے ہیں، جو اس سے لیسن لرنڈ ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اوکے، آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سیڈ واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، اور ہی واز ہیونگ اے لاٹ آف فیور. تو حضرت فاطمہ جایا کرتی تھی اور تیمارداری کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ رویا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل ڈیٹیریوریشن دیکھ کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایون تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پین میں ہوتے تھے اور بہت زیادہ ایگزرشن میں ہوتے تھے، اسٹل وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکراتے تھے اس حالت میں بھی، اور وہ اپنی بیٹی کو ویلکم کرتے تھے اور انرجی آ جاتی تھی انہیں. وہ شوز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے. ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ ایک بار یہ سجیشن دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت علی کا نکاح وہ ابو جہل کی بیٹی سے کروا دیا جائے. وہ مسلمان ہو گئے تھے. اکرمہ بھی آپ کو پتہ ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اکرمہ بن ابی جہل، اور ابو جہل کی ایک بیٹی تھی، غالباً ان کا بھی نام فاطمہ تھا یا کوئی اور نام تھا. تو ان کے ساتھ نکاح کی سجیشن دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جب حضرت فاطمہ تک یہ بات پہنچی تو حضرت فاطمہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور دکھ کی وجہ یہ بھی تھی کہ ظاہر ایک ٹراما بھی تھا کہ ابو جہل اس نے میرے باپ کے ساتھ جو کیا ہے، وہ اجڑی والا واقعہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، اس سے کتنی تکلیف ملی تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو، پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، یعنی میری بیٹی کو جس چیز سے پین ہوتی ہے تو اس چیز کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بات کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت فاطمہ سے ہی واز ڈیپلی اٹیچڈ. پچھلی کلاس میں نے آپ کو ان کی کچھ
یہ بھی تذکرہ کیا تھا. حضرت علی یوز ٹو ڈو پوئٹری فار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. سواک کا ایک واقعہ بیان کیا تھا. آلدو آپ کو کوئی مستند حدیث کی کتاب میں واقعہ نہیں ملے گا اور ڈفرینٹ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. آپ خود بھی تھوڑی ریسرچ کر سکتے ہیں اس واقعے کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ مے بی ان پہ 100% مہر نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ بیان کر دیے جاتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو, آپ اس پہ مزید ریسرچ کیجیے گا. جو مسواک والا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حضرت فاطمہ ایک بار مسواک کر رہی تھی تو حضرت علی بہت پوزیسو تھے, تو انہوں نے پوزیسونیس میں کچھ اشعار کہے تھے اور مسواک کے بارے میں. تو اسی طرح ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے مذاق کے بارے میں کہ آپس میں ان کا مذاق تھا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو آپس میں ایک دوستی والا مذاق والا بھی ریلیشن رکھنا چاہیے, کہ ایسا مذاق, مہذب مذاق جس سے ایک دوسرے سے محبت بڑھے. تو حضرت فاطمہ اکثر جو ہے حضرت علی کو اس بات پر چھیڑا کرتی تھی کہ میں آپ سے بڑی ہوں, یعنی آپ مجھ سے چھوٹے ہیں. یہ بس ایک مذاق تھا, ان کا انوسینٹ سا مذاق تھا, حالانکہ حضرت علی ان سے بڑے تھے. تو یہ ہمیں کچھ واقعات میں ملتا ہے. حضرت علی پھر ان سے مذاق کیا کرتے تھے, آگے سے کاؤنٹر میں مذاق کیا کرتے تھے کہ نہیں میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. بہرحال جسٹ ٹو کنکلوڈ, حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو بہت رویا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر انہیں ویلکم, اسی طرح کوشش کرتے تھے اٹھنے کی لیکن اٹھا نہیں جاتا تھا, اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکراتے تھے. تو اس کے بعد حضرت فاطمہ کے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی جس میں حضرت فاطمہ بہت رونے لگی, اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کے کان میں ایک اور بات کہی جس پر وہ مسکرانے لگی. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا سٹرینج واقعہ تھا حضرت عائشہ کے لیے, بیکاز شی واز سینگ آل دس. تو حضرت عائشہ نے پھر ان سے پوچھا کہ سیکنڈ ٹائم آپ کیوں مسکرائیں, پہلی ٹائم آپ روئیں, سیکنڈ ٹائم آپ کیوں مسکرائیں. حضرت فاطمہ نے بیان نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ اٹ از بٹوین می اینڈ مائی فادر. اچھا, یہ واقعہ بیان حضرت عائشہ کر رہی ہیں, تو یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ حضرت عائشہ نے ہر چیز بیان کی ہے. حضرت عائشہ there was a reason کہ ان کی عمر چھوٹی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا کیونکہ she was supposed to carry the messages, she was supposed to tell many hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں بات جو کھلی وہ یہ تھی کہ جب پہلی بار جو وسپر کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. حضرت فاطمہ اس پر بہت زیادہ روئی, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ you will be the first to join me, اور اس سے وہ مسکرائیں, بلکہ she laughed actually. اب دیکھیں یہ بڑا عجیب ایک میٹر ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ میرے بعد آپ مجھے جوائن کریں گی, اس سے مراد ہے موت. اب کسی کو موت کے بارے میں کہا جائے اور وہ مسکرائے تو دس از اے ویری اسٹرینج انسیڈنٹ. لیکن سچ ور صحابہ, حضرت بلال کے بارے میں بھی ایسے ہی آتے ہیں. حضرت بلال جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے شام میں, کیونکہ حضرت بلال مدینہ سے تشریف لے گئے تھے نا, کیونکہ مدینہ میں ان سے رہا نہیں جاتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں بہت تھیں مدینہ میں. تو جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو ان کی وائف کہہ رہی تھی کہ وٹ اے گریف, وٹ اے ڈے آف گریف. تو وہ آگے کہہ رہے تھے نو, وٹ اے ڈے آف ریجوائس, وٹ اے ڈے آف ریجوائس, یعنی یہ تو بہت ریجوائس کرنے کا مومنٹ ہے کیونکہ ویری سون آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ مائی بلوڈ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت فاطمہ اتنی محبت کرتی تھی اپنے والد سے کہ وہ مسکرائیں اس بات پر, اور ایسا ہی ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے بعد تقریباً آئی تھنک 6 منتھ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی. اور کتنی عمر تھی ان کی؟ فاطمہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ تقریباً ہوا ہے 16 سال میں, اور مدنی دور میں ہوا ہے نا, تو مدینہ کا پیریڈ 10 to 11 ایئر ہے تقریباً. اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کی ایج 27 سال. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا, اسپیشلی حضرت حسن کے لیے, حضرت حسین کے لیے, بچوں کے لیے, چھوٹے بچے تھے, کہ ان کی والدہ اتنی ینگ ایج میں دنیا سے رخصت ہو جائے. اور شی واز سچ اے بریو لیڈی کہ انہوں نے حضرت علی کو سجیشن بھی دی تھی کہ میرے بعد آپ نے ان خاتون سے نکاح کرنا ہے. کس سے؟ حضرت خدیجہ کی جو بہن تھی غالباً ان کی بیٹی تھی, یا سم ون فرام ہر فیملی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ شی از اے ویری کیئرنگ وومن, اور حسن اور حسین کا وہ بہت اچھے سے خیال رکھیں. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. زیادہ تر عورتیں یہ کہیں گی, وعدہ لیں گی کہ میرے جانے کے بعد آپ نے اگلی شادی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. لیکن یہ پریکٹیکل, دیکھیں ہمارا دین پریکٹیکل ہے. دے ور پریکٹیکل پیپل, پریکٹیکل وومن. تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا حضرت علی کو کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میرے جانے کے بعد آپ نے ان سے شادی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ شی واز ویری کیئرفل اباؤٹ دس کہ میرے بچوں کی ہونے والی آگے سے سیکنڈ مدر کون ہوگی. اور انہوں نے اس کے مطابق انہیں سجیشن دی کہ شی از ویری کیئرنگ, تو حضرت حسن حضرت حسین کا وہ بہت خیال رکھیں گے.
حضرت علی صلی اللہ عنہ، اور یہ بھی بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے ریکویسٹ کی تھی صحابیات سے، حضرت ام سلمہ سے اور باقی صحابیات سے، کہ میری ڈیڈ باڈی کو رات کو غسل دیجیے گا اور پورا کور کر کے، پردہ چاروں طرف سے کور کر کے غسل دیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شی ڈڈ ناٹ ایون وانٹ دا لیڈیز ٹو سی ہر فگر، کیونکہ اندھیرا تھا نا، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ایون لیڈیز بھی میرے فگر کو نہ دیکھ سکیں۔ تو سبحان اللہ، دس واز دا حیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور بریولی شی لیفٹ دا ورلڈ، سبحان اللہ، اینڈ شی واز ایکچولی ہیپی بیکاز شی واز اباؤٹ ٹو میٹ ہر فادر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا حضرت علی کے لیے، ہی واز اسٹنڈ اور ہی واز اسپیچ لیس فار 4 days۔ وہ اتنا زیادہ غم میں تھے کہ 4 دن وہ بات نہیں کر سکے کسی سے بھی، اور یہ بھی ایک وجہ تھی ان کی بیعت جو ہے بیعہ حضرت ابو بکر کے جو لیٹ دی تھی انہوں نے، جس کو ایک کنٹروورسی بھی بنایا جاتا ہے ہماری تاریخ میں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے لیٹ ایلیجنس دی تھی حضرت ابو بکر کو، اس کی وجہ حضرت علی نے خود بیان کی تھی کہ میں غم میں تھا اور آئی واز اسٹینڈنگ ٹو حضرت فاطمہ، ان کی جو النس تھی اور اس کے بعد ان کی جو وفات ہو جاتی ہے، تو انہوں نے خود یہ ریزن بیان کی تھی۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ شی فیل ill immediately after Prophet's death، اور ان کی جو وفات تھی 3rd رمضان، 6 مہینے بعد، رمضان کے مہینے میں 3rd of رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد۔ اور انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا، رات کو ریکویسٹ کی تھی بیکاز ٹو پروٹیکٹ ہر utmost modesty she requested burial at night and he told Ali to marry Umama، کلثوم نے امامہ نام تھا، امامہ، so that she can care for the children، for her children، اور she died with complete peace and a smile۔ اور اس کے بعد حضرت علی کی جو تھوڑی سی گریف اور ریزیلینس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے خود ان کو غسل دیا، اور حضرت علی نے خود قبر میں اتر کے ان کو بری کیا، اور حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ nothing exhausted him more than losing both beloved ones، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا حضرت علی کی زندگی میں۔ حضرت علی نے ایک پوئم بھی ریسائٹ کی which shows his raw pain at her grave side۔ اگین یہ پوئم جو ہے کسی مستند حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، جو سیاستہ ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں، so you can research on your own، لیکن پوئم کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ والے الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا، یعنی جب انہیں دفنا دیا، اور کہا کہ او مائی beloved why are you not talking to me، کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی، اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ ہاؤ کین یو ٹاک ٹو می، جب کہ آپ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور الفاظ ثابت ہیں، ثابت سے مراد تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، ارلی سورسز میں، مائی پیشنٹ ہیز ویکنڈ آفٹر یو او ڈاٹر آف دا میسنجر آف اللہ، یٹ مائی ریزالو ریمینز، آئی انٹرسٹڈ یو ٹو اللہ اینڈ سون آئی ول جوائن۔ یہ بھی بہت خوبصورت الفاظ حضرت علی کی پوئٹری ملتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، which shows his deep love and his deep affiliation with فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو this is the story of حضرت علی حضرت فاطمہ۔ اور بھی کئی واقعات آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ انسان میں جو ایک آیا ہے کہ اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو خود نیڈی ہونے کے باوجود نیڈی اور بھوکے لوگوں کی نیڈز کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہ کچھ اسکالرس کے نزدیک وہ اشارہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی طرف ہے، کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس کھانے کو بہت چند ایک چیزیں تھیں، لیکن ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ایک فقیر نے، حضرت علی حضرت فاطمہ نے اس کی نیڈ پوری کر دی، خود اپنی نیڈ کو کمپرومائز کر کے۔ تو کچھ لوگ یہاں سے یہ چیز اخذ کرتے ہیں۔ سو یس، اٹ واز اے ہاؤس فل آف لو، فل آف جوائے، اور بہت خوبصورت یہ ریلیشن شپ تھا حضرت علی حضرت فاطمہ کا، اور دیر از ٹو مچ ٹو لرن فرام دس میرج۔ اور میں نے جو بھی اس سے ریلیٹڈ فقہی میٹرز ڈسکرائب کیے، اسپیشلی ایلڈرز کی انٹرونشن، فادر ان لا کی ایک پازیٹیو انٹرونشن، ایک پازیٹیو رول بڑوں کا، اس کے بعد ہاؤ ٹو سالو میریٹل کلیشز، ہاؤ کین بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف سالو دیئر ایشوز۔ تو بہت سی چیزیں سبحان اللہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہی جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد بھی ہے کہ آپ ان سے محبت کریں،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو آپ مزید حضرت فاطمہ حضرت علی کے بارے میں پڑھیے, مزید ریسرچ کیجیے, اور بہت سے واقعات ہیں ان کو ایکسپلور کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نیکسٹ ہم حضرت علی کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پراپر بایوگرافی ڈسکس کریں گے, واقعات ڈسکس کریں گے. اس میں کچھ پینفل